جو ضرورت کی چیزیں ہمارے دروازے پہ لا کے ڈالتا ہے وہ کوئی اور نہیں تھا، یہی حسین کا بیٹا علی ابن حسین زین العابدین تھا، جو تمہاری مدد کرتا تھا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ آج ہم درد بھری باتیں کرتے ہیں، بچیوں کو مرتد ہونے سے بچانا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ایک مالدار آدمی صرف اپنے خاندان اور رشتہ دار والوں کی مدد کرنا شروع کر دے وہ پورا خاندان کور ہو جائے گا۔ ہم محرم شریف میں 3 کروڑ کا شربت بانٹتے ہیں۔ ایک کلپ نظروں سے گزری، ہمارے مرشد حضور سیدی سرکار سید نجیب حیدر میاں صاحب کی، کہ انہوں نے کسی کو کہتے سنا کہ ایک پیر صاحب 3.25 کروڑ کا شربت بانٹتے ہیں۔ حضرت نے وہی فرمایا، میں اپنے مرشد کی بات دہراؤں کہ فرمایا کہ 3 کروڑ کا شربت امام کے نام پہ بانٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ شربت بانٹنے کا انکار تو کوئی نہیں کرتا بھائی، جب کتے کو پانی پلانے پہ جنت مل سکتی ہے تو امام کے نام پہ شربت پلانے پہ کیا ملے گا؟ شربت کا انکار ہے، لیکن 3 اور 3.25 کروڑ کا شربت اگر سنی امام کے نام پہ پلا رہا ہے، کاش کہ یہی 3 کروڑ کے چلے 3.25 کروڑ کے جو ایک رقم بچتی ہے اس سے شربت پلا دو۔ 3 کروڑ میں تو کتنی اچھی یونیورسٹی قائم ہو سکتی، کتنی اچھی کالج قائم ہو سکتی۔ امام حسین کے نام پہ قائم کر دو بھائی، پانی کا شربت شکر اس میں ملا کے پلانا کیا ضروری ہے؟ کیا علم کا شربت ادب کے جام میں نہیں پلایا جا سکتا کسی کالج سے؟ اور شربت پینے والا تو ادھر پیا ادھر ختم۔ اگر امام حسین کے نام سے کوئی کالج قائم ہو جائے تو یہ علم و ادب کا شربت تو جب تک چاند و سورج نکلتے رہیں گے تب تک پلایا جاتا رہے گا۔ اور باب مدینۃ العلم کا بیٹا علم کی خدمت سے خوش نہیں ہوگا تو پھر کس سے خوش ہوگا؟ لیکن ہماری ترجیحات بدلتی جا رہی ہے۔ ہمیں جب تک ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے، ہم ترجیحات کی طرف نہیں دیکھیں گے، ہم ضرورتوں کو پرائیورٹی نہیں دیں گے، اس وقت تک کہ قوم کے حالات نہیں بدلنے والے۔ میری گزارش ہے اللہ کے بندو، ایک بات میں کہتا ہوں، جائز اور ناجائز کی میں کوئی بحث چھیڑنے نہیں آیا، لیکن میں صرف آپ کے سامنے اتنی بات رکھنا چاہتا ہوں، عرف میں صرف ہم جو قوالیاں کرتے ہیں اگر ہم اس پہ کنٹرول کر لیں تو ہم ولیوں کے نام سے کئی کالج قائم کر سکتے ہیں۔ ابھی میں جائز ناجائز کی کوئی بات نہیں کر رہا، ہم لوگ اللہ اکبر محرم کے نام پہ رسومات پہ جتنا خرچ کرتے ہیں، مولا علی، امام حسین، سیدہ فاطمہ، پنجتن پاک کے نام پہ ہم کتنی بڑی بڑی عمارتیں قائم کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے ترجیحات کی طرف توجہ نہیں کی۔ ہمیں ترجیحات کی طرف توجہ دینی پڑے گی۔ اسی طریقے سے شادی کرتے وقت، نکاح کرتے وقت جہیز کے معاملات کو کنٹرول کرنے پڑیں گے، خرچ اخراجات کو کنٹرول کرنے پڑیں گے۔ شادیوں کے اندر کتنی رسومات ہم نے پاکستانی سیریل دیکھ کر، ہندوستانی سیریل دیکھ کر، سیریلوں کی وجہ سے یہ رسم، یہ رسم، یہ رسم، یہ رسم، ایسی ایسی رسمیں ایجاد کر لی کہ الیاذ باللہ اب تو نکاح میں شرکت کرتے وقت تو شرم آتی ہے۔ ادھر دولہا بیٹھا ہے، ادھر دلہن بیٹھی ہے، قاضی بیچ میں کھڑا ہو کر کے نکاح پڑھا رہا ہے۔ میں نے کہا لات مارو ایسی محفل کو، قاضی جاتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ 5,000 پر ہم اپنی تہذیب بیچنے چلے جائیں، ہم اپنا تمدن بیچنے چلے جائیں، ہم اپنی غیرت بیچنے چلے جائیں۔ ہم حسینی ہیں تو ایسے حسینی بنو جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ کوئی کہے آؤ پاکستانی انداز میں سیریلوں کے انداز میں نکاح پڑھا دو، کہا ہمیں کیوں بلاتے ہو؟ جس کو دیکھ کر کے سیکھا انہی کو بلوا کر کے نکاح پڑھا لو، ان پہ پابندی لگے تو نہ لگے تو پھر کہنا ڈی جے بج رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں۔ کاش کہ ہم یہ کہتے ڈھول بجانے والوں سے نکاح پڑھوا لو، ڈی جے بجانے والوں سے نکاح پڑھوا لو۔ یاد رکھنا قوم کی نکیل ہمارے ہاتھ میں ہے۔ امام حسین کا ساتھ کس نے دیا نہیں دیا 2 نمبر کی بات ہے، لیکن امام حسین احتجاج بن کر کے کھڑے رہے اور یزید کو ایسے بے نقاب کیا۔ مسلمان تو مسلمان، آج تاریخ پڑھنے والا غیر مسلم بھی کبھی یزید کی تعریف کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ کیا بات! ہمیں بھی مجرموں کو ایکسپوز کرنا ہوگا، انہیں ننگا کرنا ہوگا، ان کے چہروں سے نقاب کھینچنا ہوگا۔ ہم کٹ جائیں مگر احتجاج ضرور درج کرائیں۔ ہم نے کسی مذہب کے آدمی کو، بلکہ ایک جملے کا اضافہ کر دوں، ہم نے کسی مذہب کے شریف آدمی کو کبھی یزید کی تعریف کرتے نہیں دیکھا اور حسین پاک کی مخالفت کرتے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔
امام نے وہ بات کی ہے، ہم بھی اپنا احتجاج درج کرانا سیکھو، احتجاج درج کراؤ، سن لو۔ آج ہم تو یہ تمنا کرتے ہیں، ہم ہوتے ہیں بڑے سے بڑے پیر کی ہمیں خلافت ملے، میرے نام کے ساتھ لگے گا تو میری عزت بڑھے گی۔ میں آپ کے سامنے قول پڑھتا ہوں امام حسن بصری کا، جو آپ نے مولا علی سے نقل کیا ہے۔ امام حسن بصری سرکار مولا علی سے بیان کرتے ہیں کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، وہ اللہ کا بھی خلیفہ ہے، وہ رسول اللہ کا بھی خلیفہ ہے، اور وہ اللہ کی کتاب قرآن کا خلیفہ ہے۔ توجہ کریں، ہم لوگ سب کے خلیفہ بننا چاہتے ہیں، رب کے خلیفہ کب بنو گے؟ اور رب کا خلیفہ بننے کے لیے تمہیں نیکیوں کا حکم دینا پڑے گا اور گناہ سے روکنا پڑے گا، لڑنا پڑے گا، احتجاج کر۔ کیا منصب ملتا ہے نیکی کا حکم دے کر گناہ سے روکنے والوں کو؟ وہ کون بنیں گے؟ اللہ کے خلیفہ۔ اس کا حقیقی معنی تو صوفیہ بیان کریں گے، لیکن امام حسن بصری کے اللہ کا خلیفہ، رسول اللہ کا خلیفہ، اللہ کی کتاب قرآن کا خلیفہ، اور فرمایا جب تم نیکی کا حکم نہیں دو گے اور برائی سے نہیں روکو گے، امام حسن بصری فرماتے ہیں پھر اللہ تم پر ظالم حکمراں مسلط کرے گا، وہ ظالم حکمراں اللہ مسلط کرے گا، اور تمہارے نیک لوگ جب ان کے خلاف بد دعا کریں گے تو اللہ ان نیکوں کی بد دعا کو بھی قبول نہیں فرمائے گا، اللہ تمہارے حالات نہیں بدلے گا، کیونکہ اللہ نے ظالم تم پر اس لیے مسلط کیا کہ تم نے کبھی نیکی کا حکم نہیں دیا، برائی سے نہیں روکا۔ آج ہمارے سامنے لوگ سونے کی انگوٹھیاں پہن کر آئے، لوگ کڑے پہن کر آئے، لوگ عجیب عجیب انداز میں، ہم نہیں روک پاتے، کیوں؟ برا نہ لگ جائے، دوبارہ بلانا آئے نہیں آئے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میرے بھائی، پبلک رزاق نہیں ہے، اللہ رزاق مطلق ہے، کسی کو بھی غلطی کرتے دیکھو۔ ہم نے دیکھا ہمارے سرکار، ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظمین رحمت اللہ علیہ، کتنا بھی بڑا آدمی ہو، صرف گلے کا بٹن کھلا ہو جائے تو فرماتے تھے گلے کا بٹن لگا، جو گلے کا بٹن بھی کھلا رہنا دیکھنے پر ٹوک دیا کرتے تھے، ان کے پاس پرواہ نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے رب اللہ کو مانا تھا۔ ہمارے بزرگوں کا طریق یہی تھا، آج ہم اپنے بزرگوں کے طریق سے دور ہو گئے، تو میں عرض یہی کر رہا ہوں، ہماری بیٹیاں بے پردہ ہیں، بے پردہ گھوم رہی، ہمارے بیٹے ارتداد کی طرف جا رہے، ہم نے بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا، ہم روک نہیں پا رہے ہیں، اور اگر نہیں روکو گے، نیکی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے منع نہیں کرو گے، ظالم حکمراں تم پر مسلط تو ہو ہی گئے، اب بربادی میں بچا کیا ہے؟ اب بھی بیدار ہونے کی کوشش کرو۔ سیدہ کائنات کا ذکر چل رہا تھا، اسی بھی بات پوری کرنے کے لیے کہا تھا، بات پوری کر دوں۔ نبی کی شہزادی کیسی تھی؟ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد 6 مہینہ حیات رہی ظاہری طور پر، کبھی نہیں مسکرائی، صرف روتی تھی، صرف روتی تھی، اور روتے روتے جو اشعار کہے ہیں امام قسطلانی نے لکھا ہے، کہتی ہے کہ جو میرے بابا کے وصال پر مجھ پہ غم ٹوٹا ہے، اگر یہ دنوں پہ پڑ جاتا تو دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اگر یہ پہاڑوں پر پڑ جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ہاں ہاں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے دکھ کو محسوس کرو، اور یہاں جو باپ بیٹھے ہوئے ان سے کہتا ہوں، بیٹی سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار کرتی ہے وہ اپنے باپ سے، اس لیے باپوں کو چاہیے نا کہ وہ بیٹی کو بہت سنبھال کے رکھے۔ ایک جملہ کہہ دوں، بستروں پر سلانا بیٹیوں کو یہ تو سب کا طریق ہے، جس نے بیٹی کو سینے پہ سلایا ہے اسے امام حسین کہتے ہیں۔ کیا بات! جب امام علی مقام میدان کربلا میں شہید ہونے کے لیے جا رہے تھے تو سیدہ سکینہ نے روک کر یہی کہا تھا، بابا آپ تو جا رہے ہیں، جو جاتا ہے کبھی واپس نہیں آتا۔ بھیا علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، بھیا اصغر کو آپ لے گئے واپس نہیں آئے، قاسم گئے واپس نہیں آئے، چچا عباس گئے ابھی تک لوٹ کر نہیں آئے۔ بابا جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، کیوں روٹ جاتا ہے ہم سے؟ بابا آپ بھی مت جاؤ، بابا اگر آپ جائیں گے نا تو آپ بھی لوٹ کے نہیں آئیں گے، اور آپ جانتے ہیں نا بابا کہ آپ کے سینے پہ سونے کی مجھے عادت ہے، میں آپ کے سینے کے بغیر کیسے سو سکوں؟ سیدہ سکینہ نے کہا، بابا آپ کے بعد میں آپ کے سینے کے بغیر کیسے سو سکوں؟ تو سیدہ سکینہ کو سینے لگا کر میرے امام نے کہا تھا، بیٹی میں اللہ کے دین کے لیے جا رہا ہوں، اگر میرا سینہ تجھے میسر نہیں آئے گا تو مسلمانوں کی عقیدتوں کی سیج تجھے میسر آئے گی، میری قوم تیری بڑی قدر کرے گی، بڑی عزت کرے گی، جب بھی تیرا ذکر ہوگا تو بہت خیر سے کیا جائے، بہت احترام سے کیا جائے۔
امام کی نگاہیں آج کی یہ محفلیں دیکھ رہی تھی. ہاں، جب بھی سیدہ سکینہ کا ذکر آتا ہے تو پھر احترام اور عقیدتوں کا وہ منظر لوگوں کے سامنے آتا ہے کہ کیا کہیے. بیٹی کی اتنی عزت ہے، بیٹی باپ سے اتنا پیار کرتی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بابا کے بعد جو قصیدہ لکھا تھا اس میں یہ کہا تھا، مجھے وہ غم آئے، وہ غم آئے. بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا، صحابیات نے کہا کہ فاطمہ الزہرا کو روتے دیکھ کر اس غم میں ہمارے بال سفید ہو گئے. اتنا آہو بکا کیا آپ نے، کبھی مسکرائی نہیں. ایک دن بہت دکھ میں بیٹھی ہوئی تھی، بہنوں کی خاص توجہ، بہت دکھ میں بیٹھی ہوئی تھی. سیدنا ابو بکر صدیق کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس آئی اور سیدہ اسماء نے پوچھا، بی بی کیا دکھ ہے، کیا تکلیف ہے، بہت فکر مند ہیں آپ. تو سیدہ نے کہا، پوری زندگی میرے وجود پر کسی نے نظر نہیں ڈالی، دنیا سے جانے کا وقت جو بابا نے بتایا تھا وہ قریب آ گیا ہے. اب میں سوچتی ہوں کہ جب میرا وصال ہو جائے گا تو مدینہ منورہ میں کھاٹ پہ رکھ کر لوگوں کو لے جاتے ہیں، ایک چادر ڈال دیتے ہیں. تو چادر ڈالنے کے بعد بھی تو جسم نظر آتا ہے نا. تو میں سوچتی ہوں پوری زندگی مجھے کسی نے نہیں دیکھا، وصال کے بعد لوگ مجھے دیکھیں گے، بعد وصال لوگ مجھے دیکھیں گے. تو اس وقت سیدہ اسماء بنت امیس نے کہا تھا، بی بی میں اپنے شوہر سیدنا جعفر طیار کے ساتھ جب حبشہ گئی تھی ہجرت کر کے، تو میں نے وہاں کے جنازے دیکھے، اور وہاں کا جنازہ اہل مدینہ کے جنازے کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ وہاں ڈولی بنتی ہے. ڈولی اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ بنا کے بتاؤں، اسی میں آپ کا جنازہ جائے گا، آپ کی میت اسی میں جائے گی. کہ وہ کیسے، کہ میں بنا کے لاتی ہوں. اور سیدہ اسماء بنت امیس جو حضرت جعفر طیار کے نکاح میں پہلے تھی، ان کی شہادت کے بعد اب صدیق اکبر کے نکاح میں آئی تھی، تو وہ جنازہ بنا کر لائی. کہ بی بی دیکھو اس میں انسان اندر کا نظر نہیں آتا. تو سیدہ فاطمہ نے بعد وصال پردے کا میرا انتظام ہو گیا، بابا کے وصال کے بعد پہلی اور آخری مرتبہ مسکرایا تھا کہ اللہ نے میری آبرو کی حفاظت کا انتظام فرمایا. لوگ جنازہ دیکھ کے نہیں مسکراتے، سیدہ فاطمہ کو اپنی حیا اور غیرت سے کتنا پیار تھا کہ سیدہ نے جنازہ دیکھ کے مسکرایا، اور اس کے بعد وصیت کی، میرا جنازہ رات کو اٹھانا تاکہ میرے وجود کو کوئی دیکھ نہ سکے، اور رات کے اندھیرے میں مجھے دفن کر دینا. یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار ہے. جس مذہب میں ایسی بیٹیاں ہوں، آج ہماری بیٹیوں کو چاہیے ان کے کردار کو آئیڈیل بنائیں، ان کی زندگی کو آئیڈیل بنائیں. سیدہ سکینہ، سیدہ زینب، میں کیا عرض کروں، وقت ہوتا میں نے سوچا تھا کہ 10:30 بجے بھائی نے کہا تھا کہ مائک دے دیا جائے گا، اگر اس وقت ہوتا تو کم سے کم سیدہ سکینہ پاک کے تقوی پر کچھ بات کر لیتے، مزید سیدہ زینب پہ کچھ بات کرتے. مگر یہ آخری محفل تو نہیں، اللہ زندگی جب دے گا، جہاں دے گا، کہیں نہ کہیں ان آقاؤں کا ذکر ہوگا. بس اللہ سے اتنی دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں اہل بیت اور رسول پاک نبی اور آل نبی کا سچا وفادار بنا کر رکھے، صحابہ کی تعظیم کے ساتھ، صحابہ کے احترام کے ساتھ. اور ہمارے امام نے ہمیں جو پیغام دیا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی، اللہ ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ تو پھر معاف فرمائے. اللہ ہمیں اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت، صحیح پرورش اور اچھے انداز سے ان کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں واقعی بیٹی بچانے اور بیٹی پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. صرف نعرے کی حد تک نہ رہے، بلکہ سیدنا امام حسین نے جیسی تربیت کی بیٹی کی، سیدہ فاطمہ نے جیسی تربیت کی بیٹی کی، رسول پاک نے جیسی تربیت کی بیٹی کی، اللہ ہمیں ان کے صدقے میں اپنی بیٹیوں کو زیور ادب، زیور حیا، زیور تقوی دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری بیٹیوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے. اور اللہ پاک ہمارے بھائی
حاجی اطہر صاحب کی جو بچی نو مولود بچی، اللہ تعالیٰ اسے عمر نو عطا فرمائے، صحت عافیت عطا فرمائے، اس کا نصیبہ بلند فرمائے، اور ہم سب کی بچیوں کے نصیبے اللہ تعالیٰ بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس سے کہ صلاۃ و سلام